کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ایک تو زبان سے بھی ہوتا ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا احسان ہے، یا اللہ آپ کا کرم ہے۔ ایک تو زبان سے کہنا یا اللہ آپ کا شکر ہے، اور ایک اپنے عمل سے بتانا کہ واقعی یا اللہ آپ کا احسان ہے، کرم ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنا، یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ کوئی سینٹر ہو، کوئی ادارہ ہو، اس ادارے کے اندر کسی کو ملازمت چاہیے ہو اور وہ بے روزگار ہو، اس ادارے کے اندر اس کو ملازمت مل جائے تو وہ 2 طریقوں سے شکر ادا کرتا ہے۔ ایک تو کہتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اب کام پہ رکھا، میں بڑا پریشان تھا، میں بڑا تنگ دست تھا، میرے لیے بڑے مسائل تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے کام پہ رکھا، آپ نے مجھے ملازمت پہ رکھا۔ دوسرا شکریہ کس طریقے سے ادا کرتا ہے؟ جو ذمہ داری اس کے اوپر لگائی جاتی ہے اس کو صحیح طریقے سے پورا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے دروازے کی چوکیداری دینی ہے، آپ کا کام ہے دروازے پر چوکیداری دینا۔ اب وہ دروازے پر چوکیداری دیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے ڈیوٹی کی قدر کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنی ملازمت کی قدر کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا۔ انسان پہلے کچھ تھا، ہم میں سے پہلے کوئی کچھ تھا۔ اگر کوئی اس وقت یہاں پر 25 سال کا ہے تو ذرا سوچیں 26 سال پہلے اس کا دنیا میں وجود بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی یہاں پر 30 سال کا ہے تو ذرا سوچیں آج سے 31 سال پہلے اس کا دنیا میں وجود نہیں تھا۔ اگر کوئی 40 سال کا ہے ذرا سوچیں آج سے 41 سال پہلے اس کے دنیا میں وجود نہیں تھا۔ تو پتہ چلا ہم ہمیشہ سے نہیں تھے، ہم ہمیشہ سے نہیں تھے لیکن ہمیشہ کے لیے بنے ہیں۔ ہمیشہ سے نہیں تھے لیکن ہمیشہ کے لیے بنے ہیں۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان۔ اللہ پاک سورہ رحمان میں فرما رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ یہ جو آسمان اتنا بڑا ہمیں دکھ رہا ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ یہ جو زمین ہمیں اتنی بڑی دکھ رہی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ جو پہاڑ ہمیں اتنے بڑے بڑے دکھ رہے ہیں ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ گویا کہ یہ ساری کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی، صرف ایک ذات باقی رہے گی اور وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو نہ عدم آتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، اس کو کوئی عدم نہیں آ سکتا، اس کو کوئی زوال نہیں آ سکتا۔ انسانوں پر زوال آتا ہے، اگر اس انسان پر زوال نہ آتا، اگر اس کی مثال ایسی ہے اگر کسی انسان کو اللہ پاک مال و دولت دے، کسی انسان کو اللہ پاک مال و دولت دے اور وہ دولت بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، انسان کی فطرت میں ایک بات ہے جتنی زیادہ اس کو آسائشیں ملتی رہیں گی دنیا کے اندر، جتنی زیادہ اس کو راحتیں ملتی رہیں گی دنیا کے اندر، یہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا، یہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا یہ تکبر کا شکار ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا پھر یہ اپنے ملازموں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے کمزوروں پر ظلم کرنے لگ جائے گا۔ ایک وقت آئے گا اس کے اندر غرور آ جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ خود کو خدا سمجھنے لگ جائے گا۔ کیوں؟ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ہر عروج کے بعد زوال رکھا ہے، ہر عروج کے بعد زوال رکھا ہے، کیونکہ اگر عروج ملتا رہے تو انسان خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرعون کو حکومت دی،
اللہ پاک نے فرعون کو مال و دولت دیا، اللہ پاک نے فرعون کو طاقت دی، اتنی طاقت دی وہ کمی نہیں ہو رہی، طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اللہ نے دوسرا ملک بھی دے دیا، دوسرا ملک کا بادشاہ تھا، اللہ نے تیسرا ملک بھی دے دیا، تیسرا ملک کا بادشاہ تھا، اللہ نے چوتھا بھی دے دیا، یہاں تک کہ اس کی نعمت، یہاں تک کہ یہ عروج بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑھتا چلا گیا کہ ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ بن گیا، ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ بن گیا۔ جب اکیلا بادشاہ بنا اس کے دل میں تکبر آ گیا، اس کے دل میں غرور آ گیا، ایسا غرور آ گیا کہنے لگا کہ مجھ کو خدا بولو، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، مجھ کو خدا بولو، میرے تم ماتحت ہو، اگر میری مانو گے میں تمہیں کھانے پینے کے لیے دوں گا، اگر تم میری نہیں مانو گے تو میں تمہارا علاج کروں گا، تمہیں سزائیں دوں گا۔ یہاں تک کہ ایسی ایسی سزائیں وہ دیتا تھا کہ ہاتھوں کے اندر کیل گوب دیا کرتا تھا، اسی میں انسان مر جایا کرتا تھا، اور بھی طرح طرح کی سزائیں فرعون دیا کرتا تھا۔ یہ ایسا کیوں بنا؟ ایسا اس لیے بنا کہ اس کو عروج ملتا چلا گیا، اتنا عروج ملا، اتنا عروج ملا کہ اینڈ کیا ہوا، خود کو خدا سمجھنے لگ گیا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ہر عروج کے بعد زوال رکھا ہے، تاکہ جب زوال آئے گا یہ میری طرف آئے گا، جب اس پر پریشانی آئے گی میری طرف آئے گا، جب اس پر تنگ دستی آئے گی میری طرف آئے گا، جب یہ پریشان ہوگا، جب یہ بیمار ہوگا مجھے یاد کرے گا۔ اگر اس پر زوال نہ آئے، عروج ہی عروج ہو، دولت ہی دولت ہو، شہرت ہی شہرت ہو، حکومت ہی حکومت ہو، طاقت ہی طاقت ہو، صحت ہی صحت ہو، تو دنیا کا یہ دستور ہے، انسان غافل ہو جائے گا، انسان غافل ہو جائے گا اور اپنے بنانے والے اللہ کو بھول جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اسی وجہ سے یہ جو پریشانیاں آتی ہیں کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، یہ پریشانی بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، یہ تنگ دستی بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک جس سے پیار کرتے ہیں دنیا میں تھوڑا سا پریشان کرتے ہیں تاکہ اس پریشانی کی وجہ سے میرے پاس آ جائے، کیونکہ اگر پریشانی نہ آئے، خوشحالی ہو، انسان کی فطرت میں ہے کہ خوشحالی زیادہ مل جائے تو غافل ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں شیطان بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی اپنا کام کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہر عروج کو زوال رکھا ہے، وجہ اس کی یہ ہے تاکہ انسان غافل نہ ہو جائے۔